میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ دین کے کچھ معاملات کے بارے میں گفتگو کروں، اور اس گفتگو میں پھر مزید میں آپ کے سوالات کا جواب دے پاؤں، اس کا موقع مجھے حاصل ہو۔ آج جس موضوع پر آپ لوگوں نے مجھے کہنے کو کہا ہے، وہ موضوع ہے ہماری آج کی دور کی بہرا روی۔ اس کا کیا سدباب ہے، اس کو کیسے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو بے راہ روی ہے، یہ انسان کے اس دنیا میں آنے کے فوراً بعد شروع ہو گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کا اپنا پلان پیش کیا، اس وقت بھی فرشتوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اللہ کی اسکیم میں جس انسان کو بنانا مطلوب مقصود ہے، وہ تو زمین میں جا کر زندگی پا کر فساد مچائے گا، خون خرابہ کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آج ہو رہی ہے اور اس سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ نہیں، یہ چلی آ رہی ہے انسان کی دنیا میں زندگی کے سفر کے آغاز سے، بلکہ اس سے بھی پہلے، جب ابھی انسان کی تخلیق کا نقشہ اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ سامنے آیا تھا، تب بھی اس بات کو جان لیا گیا تھا، اس کا اندازہ کر لیا گیا تھا کہ یہ صورتحال ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ اگر فرشتوں کو بات بتائی، معاف کیجیے گا، وہ یہ تھی کہ اگرچہ کہ ان کا خدشہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی ہے وہ اصل میں اپنے اندر اس کا امکان رکھتی ہے کہ اس میں لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور لوگ گمراہ بھی ہوں گے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے اس خدشے کا انکار کیے بغیر ان کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، جہاں یہ تمہاری بات صحیح ہے کہ دنیا میں لوگ آئیں گے اور اپنی آزادی کا، اپنے ارادے اختیار کا غلط استعمال کریں گے، وہاں یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ اسی آزادی، اسی ارادے اور اختیار میں اللہ کی طرف سے انسان کو جو موقع ملے گا، اس کو بہت سے لوگ، اچھے لوگ، وہ صحیح استعمال بھی کریں گے۔ اور اللہ کی دنیا کی بنانے کی اسکیم اصل میں اسی مقصد کے لیے، تاکہ وہ اس دنیا میں ان لوگوں کا انتخاب کرے کہ جو اپنے ارادے سے صحیح رویہ اختیار کر کے اس کی ہمیشہ کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ چنانچہ اگر دنیا میں ہدایت ہے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ ہدایت اس لیے ہے کہ گمراہی بھی ہے۔ یعنی اگر گمراہی کا امکان نہ ہوتا، گمراہی کا نام و نشان نہ ہوتا، تو پھر ہدایت کا کوئی مطلب نہیں تھا، ہدایت کی کوئی حیثیت
کوئی ویلیو نہیں. پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھ. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس کو ہم گمراہی کہتے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے نظریات کی گمراہی، اور دوسرا پہلو ہے عمل کی گمراہی. ہم شاید بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں عمل کی گمراہی سے، جبکہ نظریات کی گمراہی اس سے زیادہ پریشان کن، تکلیف دہ. لیکن دونوں صورتوں میں جو صحیح رویہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی گمراہی میں صحیح راستہ بتانے دکھانے کی کوشش کریں. یہ جو عمل کی گمراہی ہوتی ہے، اگر یہ گمراہی انسان کے نظریات کی گمراہی سے پھوٹتی ہے تو پھر عمل کی گمراہی پر کام کرنا ایک کار عبث ہے. اس میں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ہے ہی ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے وہ کس سوچ کے مطابق، کس نظریے کے تحت کر رہا ہے. وہ سوچ اور وہ نظریہ ٹھیک ہوگا تو عمل آپ سے آپ ٹھیک ہوگا. سو گمراہی کے ان دونوں پہلوؤں کو ذہن میں واضح رہنا چاہیے کہ آپ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے خیال میں صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کوئی نہ کوئی گمراہ کن نظریہ، سوچ ہے جس کی کہ اصلاح کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہے کہ عمل کے معاملے میں نصیحت یہ بھی ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ چاہے کوئی دوسرا شخص ہو، چاہے انسان خود ہو، اصل چیز رویہ ہے، ایٹیچیوڈ ہے. ایک شخص ہے کہ جس کا رویہ ٹھیک ہے، اگر وہ آج آپ کو کچھ غلط کام، غلط سوچ رکھتے ہوئے بھی محسوس ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے رویے کا صحیح ہونا اس کو ہدایت کی طرف لے آئے گا. اس کے برعکس ایک شخص آپ کو بڑا مذہبی، دینی، بظاہر خدا خوفی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر اس کے رویوں میں بعض بہت واضح خامیاں ہیں. اصل میں یہ کوئی ہدایت ہے ہی نہیں. یہ اصل میں ہدایت کے لبادے میں گمراہی، دھوکہ ہے، جس کی کہ اصلاح الگ سے ہونی چاہیے. اور میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں کیونکہ اصل چیز رویہ، ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی اصلاح ہوتے رہنا چاہیے. ہم بہت ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہم نصیحت کرتے ہیں جبکہ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے، ان کا رویہ ہی درست نہیں ہوتا، اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ وقت ضائع کرنا اس مقصد، اس مفہوم میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان مخلصانہ کوشش جب بھی کرے گا اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام مؤثر ہو تو سب سے پہلے اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے کہ لوگوں کا رویہ درست ہو. قرآن مجید نے کہا فذکر ان نفعت الذکر، تو آپ یاد دہانی کرائیے. اگر یاد دہانی کرانا
مؤثر ہو، نفع بخش ہو۔ چوتھی بات جو میں اصلاح کے ضمن میں کرنا چاہتا ہوں، جبکہ آپ کے گرد و پیش میں گمراہی ہے اور بے راہ روی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو حق کی طرف دعوت دینے کے لیے ایک لازمی شرط یہ قرار دی کہ آپ نے یہ کام ہمیشہ حکمت کے ساتھ کرنا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب نرمی، حکمت کا مطلب دوسرے انسان کے حالات، اس کی نفسیات، موقع و محل، سب کو ملحوظ رکھنا۔ آپ اگر ایک اچھی بات، صحیح بات غیر حکیمانہ طریقے سے پیش کریں گے تو وہ غیر مؤثر ہوگی، وہ بات لوگوں کو نہ سمجھ میں آئے گی، نہ اس کا کوئی ان پر اثر ہوگا۔ تو حکمت لازم ہے۔ حکمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ خاموش ہی رہے، لیکن یقیناً بعض اوقات بات کرنے کا موقع ہونے کے باوجود خاموش رہنا حکمت کا تقاضا ہو۔ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے احکام اور تقاضے اصل میں اس شرط کے ساتھ ہوتے ہیں کہ آپ کریں گے اپنے لحاظ سے، اپنی دانست میں جو بہترین رویہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کریں، لیکن غیر حکیمانہ رویہ دعوت کے معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ، طنز کرنا، برا بھلا کہنا، لوگوں کو گمراہ قرار دینا، یہ سب دعوت اور لوگوں کی اصلاح کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو گمراہی ہے، بے راہ روی ہے، اس میں آپ کی جو پریشانی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں گے، ظاہر ہے آپ یہ چاہیں گے نا کہ یہ طریقہ دین ہی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے واضح کر دیا کہ وہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدم رہنے کی دعوت ہے۔ ایک دوسرے سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو دوں گا، اگر میں آپ کا جاننے والا ہوں، آپ کے کا رشتہ دار ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا کاروبار میں ساتھی ہوں، آپ کا کلاس فیلو ہوں، جہاں ہم اور بہت سے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، وہاں ہمیں حق کے بارے میں بھی گفتگو کرنی چاہیے، اور ایسے کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کو حق بتائیں اور دوسرے سے حق سنیں، ایک دوسرے سے باہم دیگر یہ کام کریں اور حق پر ثابت قدم رہنے کے ایک دوسرے کو نصیحت کریں، تلقین کریں۔ کیونکہ اس میں اگر میں اور آپ اپنے دائرہ اختیار سے آگے بڑھتے تو وہاں پھر ہم غلطی کرتے۔ تو میں نے جو بات بے راہ روی کے موضوع پر مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں گفتگو کروں، میں اب اس کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ ایک بات میں نے یہ کہی کہ یہ بے راہ روی آج کی نہیں ہے، یہ پہلے دن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں انسان بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے اسی وقت اس خدشے کا اظہار کیا کہ لوگ بے راہ روی اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے باوجود بنا رہا ہوں اس لیے کہ اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ گمراہی نظریات کی بھی ہوتی ہے اور گمراہی عمل کی بھی ہوتی ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ عمل کی گمراہی کے پیچھے کوئی نظریے کی گمراہی ہوتی ہے، تو آپ کو دونوں کو دیکھنا ہے، دونوں پر کام کرنا ہے۔ تیسری بات میں نے یہ گزارش کی کہ اصل چیز جس کی اصلاح ہونی چاہیے اپنے اندر بھی
اور دوسروں میں بھی وہ رویے کا صحیح ہونا، سیکھنے والا رویہ ہونا چاہیے. انسان کو عاجزی کے ساتھ ایک طالب علم کی طرح سے بات کو سیکھنا چاہیے اور یہی انکلکیٹ کرنا چاہیے. چوتھی بات میں نے کہی کہ ہر حال میں جب آپ اصلاح کی کوشش کریں تو حکمت سے کام لیں. اور پانچویں بات یہ کہ یہ کام آپ کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہ کے کرنا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اب ہم اسی طرح سے سوال جواب کریں گے کہ آپ ہینڈ ریز کریں گے اور پھر میں کہوں گا تو آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر کے سوال کریں گے. اور اگر 1 منٹ تک ہینڈ ریز نہیں ہوا تو پروگرام ختم ہو جائے گا. جی عدیل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ابھی اینڈ والا جو آپ نے پوائنٹ کہا تھا کہ حق کی بات کہیں گے اور حق کی بات سنیں گے، سر اس میں حق جو ہے وہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ بات حق ہے یا اگلا جو بات بیان کر رہا ہے وہ حق ہے؟ کیونکہ اگر میں اپنے اس دوست کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جو شاید کسی دوسرے مکتب فکر کو ماننے والا ہے اور ادھر دوسرا مکتب فکر والا آدمی ہے، تو دونوں جب بات کریں گے تو دونوں ہی اپنی طرف سے حق پہ ہیں. تو اس میں سے انسان اپنا کیسے یہ تعین کر پائے گا کہ میں حق پہ ہوں یا اگلا حق پہ ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ. جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے حق انصاف کی بات کرنی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کا حق میرے حق سے بظاہر مختلف ہے. اب آئیں اس پر گفتگو کرتے ہیں. پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہو اور میری بات بھی ٹھیک ہو؟ یہ تو ممکن نہیں. تو پھر ہم ذرا اس امکان کو دیکھتے ہیں. اگر میری بات غلط ہے تو بھائی آپ کو مجھے سمجھانی چاہیے، اور اگر آپ کی بات غلط ہے تو پھر مجھے آپ کو سمجھانا چاہیے، اور اگر دونوں کی بات غلط ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی اپنی اپنی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات کہ لوگوں کا حق الگ الگ ہے، یہ اصل میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم حق بات کو جاننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جذباتی طور پر شخصیات، نظریات، اپنے کلچر، ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. جو ہی ہم دیانتداری سے بات کو سمجھنے کے لیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو حق اگر رویہ ٹھیک ہے دھیرے دھیرے واضح ہونے لگتا ہے. یعنی میں یہ جب بھی گفتگو کرتا ہوں کرسچن سے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سی چیزیں کامن ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض چیزوں میں ہمارا آپ کا بڑا واضح اختلاف. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اختلاف ایسا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. جب یہ نہیں ہو سکتا تو بھائی یہ بڑی سنگین بات ہے. مسیح علیہ السلام یا اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک گمراہی ہے تو پھر آئیے ایک دوسرے پر شک کیے بغیر، ایک دوسرے کو بیوقوف اور بدنیت مانے بغیر دیانتداری سے گفتگو کریں. اگر آپ ایک مرتبہ اس طرح گفتگو شروع کر دیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے نظریات سے جو جذباتی وابستگی ہے اس کو الگ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کیسے انشاءاللہ حق واضح ہوگا. حق بالکل نمایاں ہو جائے گا، بلکہ ضیاء الحق بھی سامنے آ جائے. جی غوثیہ صاحبہ، یہ میرا فضول قسم کے مذاق آپ برداشت کر لیا کر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا اخلاقی معیار جو ہے بہت پست ہے، لیکن اکثر جب تھوڑا بہت کہیں پہ میں سوشل میڈیا پر کچھ کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ انصار جو ہے وہ اخلاقیات کا معیار ان کا بہت دیکھنے کو بلند ملتا ہے، اس کے باوجود وہ دین کا ایک حصہ ہے، وہ پورا دین نہیں ہے.
ہم لوگ اس سے دور ہیں تو شریعت کے کہیں نہ کہیں قریب ہیں. اسی طرح یہود بھی ہیں تو وہ بھی شریعت کے بہت قریب ہیں. ان چیزوں کو کٹھے لے کر ہم کیسے چل سکتے ہیں اور کس طرح اس کی دعوت بھی دے سکتے ہیں اور خود کے اوپر بھی کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ آپ نے انصار کا میرا نصارہ آپ کہنا چاہتے سوری، ہاں ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے، نہیں آپ صحیح فرما رہی ہیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے. میں نے اسی لیے کہا اپنی گفتگو میں کہ دیکھیے اصل چیز رویہ ہے. یہ اتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے پاس حق ہو. حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ نظریہ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، قرآن مجید اللہ کی محفوظ کتاب ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ حق ہے. مگر یہ حق ہم نے پیدائشی طور پر پایا، ہم نے بدقسمتی سے اس حق کا رٹا لگایا، ہم نے اس حق کو نہ سمجھا ہے، نہ ہم نے اس کو ہضم کیا ہے، اپنے سسٹم کے اندر لائے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں انٹرنلائز کرنا، کہ ہم نے اس کو ایسے سمجھ کر اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا ہے کہ اب ہم حق کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ نہیں ہوا ہے. یہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم نے چونکہ حق پا لیا ہے اس لیے اب ہم حق پر ہیں. ہم نے حق نہیں پایا ہے، ہم نے حق کی باتیں سنی ہیں اور ان کے بارے میں ہماری وہی جذباتی وابستگی ہے جو کسی مسیحی کی اپنے مذہب کے بارے میں، کسی یہودی کی اپنے مذہب کے بارے میں. اس وجہ سے یہ جو آپ نے مسئلہ پیش کیا یہ بالکل صحیح ہے. میں اسی وجہ سے یہ کہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس بات پر تنقید کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہونا ہے وہ اصل میں دو بنیادوں پر ہونا ہے. ایک بنیاد یہ ہے کہ آپ کتنے حق پسند تھے، انٹلیکچولی آنےسٹ تھے، اور دوسرا اس پر ہونا ہے کہ آپ اخلاقی طور پر کتنے بلند تھے، کتنے مورلی اپرائٹ تھے. بہت سے مذہبی لوگ میری اس بات پر غصے ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، اصل تو معیار ایمان اور نیک اعمال ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اصل معیار ایمان اور نیک اعمال ہیں. میں اسی کی تشریح کر رہا ہوں. ایمان اصل میں حق پسندی کا نام ہے اور نیک اعمال اصل میں اخلاقی بلندی کا نام. اللہ کے دیکھیں یہی مسئلہ ہے جو ہم مسلمانوں کو بدقسمتی سے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے کوئی پیغمبر جب خود بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے پیغام کی دعوت اتنے واضح طریقے سے، اتنے مؤثر امپریسو طریقے سے دیتے ہیں کہ اس کے بعد کسی حق پسند انسان کے لیے ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا اور وہ اخلاق کو اپنے بہتر سے بہتر کرتا ہے. اس وقت آپ نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے. کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں، عاجزی کے مقام پر کھڑے ہوں، تکبر چھوڑ دیں اور دوسروں کے ساتھ ایسے بات کریں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کو بات سمجھانی ہے اور ان سے ان کی خوبیاں سیکھنی ہیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہم مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر بھی اور باہر بھی نفرت پھیلا رہے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گفتگو، کمیونیکیشن جو ہے اس کا آپ سمجھیں کہ تقریباً خاتمہ ہو گیا. جی سلمہ صاحبہ ان میوٹ کیجیے گا اپنے آپ. السلام علیکم. خالد صاحب، مجھے یہ کہنا ہے کہ کچھ میں یہاں کے اپنے پاکستانی جو آج کل پروگرام وغیرہ آتے ہیں میڈیا پر وہ بہت شوق سے نہیں دیکھتی، اسپیشلی ڈرامے تو بالکل ہی نہیں دیکھتی. تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہمارے اس معاشرے میں پسند کی جانے لگتی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ پھر بڑے پیمانے پر ان کو جیسے سینما ہال بک ہو کر دکھایا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو میں نے اس پر ایک تنقید سنی قیصر راجہ صاحب کی.
آپ بھی ان سے بات کر چکے ہیں، قیصر راجا کا نام شاید آپ نے سنا ہو، تو جی وہ انہوں نے جو تنقید کی نا سر، تو اس میں بھی انہوں نے بڑے کچھ ولگر جملے استعمال کیے۔ اچھا، میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اپنے اخلاق، اپنی ثقافت کو ہمیشہ اپنے ڈراموں میں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ایسے سین وغیرہ نہیں دکھانے چاہیے جو بے حیائی والے ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم جو ہے نا بڑی مذہبی ہو گئی ہو، اور تم دین کو ہر چیز میں لانے کی کوشش کرتی ہو، یہ وقت کا تقاضا ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو تم سمجھو گے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں، اس کے بغیر بھی جو ہے ڈرامے بن سکتے ہیں، کہ آپ ایسے سین نہ دکھائیں، ایسی جملے نہ اس میں شامل کریں۔ تو سر مجھے بتائیں کہ کیا اگر وقت کا تقاضا اس طرح کا ہو گیا ہے یا بنا لیا گیا ہے، تو ہمیں اپنی یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، یعنی کہ ہم اپنی حیا کو بھی ختم کر دیں، اور ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اگر اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو وہ بھی آکورڈ ہے، یا اس طرح سے؟ تو یہ کون صحیح ہے اس میں، کہ میں غلط ہو گئی کہ میں مذہبی ہو گئی ہوں، یا میں ہر چیز کو دین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہی ہوں؟ دیکھیے، آپ کے شوہر کی بات اتنی بالکل ٹھیک ہے کہ وقت کے تقاضے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو ابھی دین کی حقیقت نہیں پہنچی۔ کوئی بات نہیں، آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ایک انسان قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور وہ اس بات کو مانتا ہے کہ موت کے بعد ہمیں اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا، اس بنیاد پر، ان اخلاقیات کی بنیاد پر کہ جو ہمارے اندر پیدائشی طور پر اللہ نے رکھی اور جن کی یاد دہانی اللہ کی کتاب نے ہم کو کی ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وقت کے زمانے کے تقاضے کا نام لے کر اللہ کے دین اور اس کی دی ہوئی اخلاقیات کے تقاضوں کو رون دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وقت کا تقاضا جو بالکل صحیح بات ہے پورا کیا جائے گا ان اخلاقی دینی حدود کے اندر رہ کر کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ میں یہی اپنی گفتگو میں بات کو ایمفسائز کر رہا ہوں، زور دے رہا ہوں کہ ہمیں دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ کے شوہر کو ابھی، جیسے انہوں نے کہا کہ تم دیندار ہو گئی ہو، وہ دینداری کے اس طرح سے قریب نہیں آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں نا، دیندار ہو گئے ہو، یہ تو ایسے ہوتے ہیں جس سے آدمی اوفینڈ ہو جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں دعا کرنی ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ احسن طریقے سے دوسرے کو اللہ کے پیغام کے قریب لائیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق و مالک ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ ہمیں ایک روز اس کے آگے کھڑا ہونا ہے، بالکل تنہا، اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہی کے لیے۔ اور وہ جواب دہی کس چیز پر ہوگی؟ انہی اخلاقیات پر، اسی دین پر کہ جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ بس اس کو بیان کرتے رہیں اور گھر میں بدمزگی نہ پیدا ہونے دیں۔ جو بات وہ کہہ رہے ہیں ان کو بس سن لیں آپ، کوئی ریزنٹمنٹ نہ ہو۔ یہ جو ہے نا دعوت، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ایک فرد اگر آج اپنے رویے میں کچھ سختی کیے ہوئے ہے تو یہ سلسلہ لازماً جاری رہے گا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی دعوت اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ حالات بدلتے ہیں، انسان بیمار پڑتا ہے، انسان کے سامنے مختلف اور واقعات ہوتے ہیں، تو اس کی روشنی میں پھر انسان یہ خود بار بار جائزہ لیتا ہے، اگر اس کے اندر حق پسندی ہے کہ وہ صحیح بات کو مانے یا نہ مانے۔ تو اب اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ اپنا سوال پورا کر لیں تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں، ورنہ وہ بیک گراؤنڈ میں آوازیں آتی ہیں۔ جی عدیل صاحب۔ سر آپ نے وہ جب آپ بات کر رہے تھے شروع میں، تو آپ نے ایک پوائنٹ ایسا کیا تھا کہ جس میں نے کہا تھا کہ اب جب بات کریں گے
تو بڑے نرمی کے ساتھ اور اس طرح آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے. مگر ہم اگر سر دیکھیں، اگر اپنے معاشرے کو دیکھ لیں جو پریکٹیکل ہمارے سامنے ہے، تو اس کے ہاں دعوت کے اصول شاید ہم ان سے ناواقف ہیں. اور ایک شخص ہے، میں ایزیوم کرتا ہوں ایک شخص ہے کہ جو بات پہنچانا چاہتا ہے مگر اس کو بات پہنچانے کا طریقہ نہیں آتا، وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، وہ بات بگاڑ دیتا ہے. تو اس کو پھر کیسے اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ دعوت بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، تو انسان کو بہتر ہونے کا بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. مگر کون سے ایسے کیا کہتے ہیں کہ اس کو لاہے عمل یا تدابیر اپنانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کا رویہ بہتر ہو جائے، کسی سے بات کرتے ہوئے وہ غصہ نہ ہو، وہ افینڈ نہ ہو، اور وہ بات بھی پہنچا دے، اور جو ہے وہ بات بدمزگی میں نہ پہنچے. یہ جو ہمارے نیک لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں اور ڈراتے ہیں ان کو ڈرانا چاہیے کہ تم خدا کی عدالت میں پکڑے جاؤ گے اللہ کے دین سے لوگوں کو بھگانے کے جرم میں. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ تمہارا رویہ اس کا شدید خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے محرک تمہارا تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو، مشرکین کو نرمی کے ساتھ دعوت دیں، اور تم دوسروں کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرو کہ تم غصے میں آ جاؤ، ان کو برا بھلا کہو؟ نہیں، ہمیں نرمی کرنی چاہیے، ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے. میں ایسے ہی مجھے کل خیال آیا، میں نے ایسے میں ایک واقعہ ہوا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل 2 مرتبہ میں نے اویس اقبال صاحب کو میں نے 2 چھوٹے چھوٹے میسیجز بھیجے، اور سچی بات ہے کہ مجھے ان کے ساتھ ہمدردی. میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ایک دیانتدار انسان سمجھتا ہوں، مجھے آپ کی تنقید جو آپ کرتے ہیں میں سے بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور خدا کے واسطے اپنا دروازہ بندنا، اتنے شدید نہ ہو جائیں کہ آپ کے لیے واپسی کا راستہ نہ. آپ یقین جانیے کہ بہت سی باتیں جو آپ تک دین کے بارے میں پہنچی ہیں اب تک، وہ دین ہی نہیں. سو آپ کو ہمیں نرمی اختیار کرنی ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو شخص کافر ہوگا، اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہوگا، یا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، وہاں تکلیف دہ حالات میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چین جائیں، آپ ساؤتھ امریکہ جائیں اور جا کے دعوت دیں، نہیں، اپنے ہی دائرے میں، اپنے ہی لوگوں میں جو آپ کے جاننے والے ہیں، جن سے آپ کو کمیونیکیشن. آپ دیکھیں میں نے کیسے ان سے بات کی. میرے پاس یہ واٹس ایپ ہے، اس میں جناب آپ وائس میسج کریں، اگر ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے 2 مرتبہ بہت اچھا جواب دیا. اب کچھ پتہ نہیں ہے، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ایک حدیث آتی ہے نا، حدیث کو اگر آپ سمجھیں نا، حدیث کی باتیں اگر دین کے قرآن کے مطابق سمجھ میں آئے تو کیا حکمت ہوتی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جو اتنا نیک ہوتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان 2 انگلیوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کے جو بھی آئندہ کے جو اعمال ہیں وہ اس کے آڑے آ جاتے ہیں اور وہ جہنمی بن جاتا ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے کہ جو جہنمی ہوتا ہے، یعنی اپنے رویے سے 2 انگلیوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر مستقبل کے اعمال اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنتی بن جاتا ہے. اس حدیث کا لب لباب معلوم ہے کیا ہے؟ وہ لوگوں جو دین کے ساتھ اس وقت بظاہر وابستہ ہو، اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ. تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، اور تمہیں نہیں معلوم کہ جن کو تم گمراہ سمجھ رہے ہو ان کا کیا انجام ہو. جی واسیہ صاحب. سر ایک رویہ، مطلب اکثر رویے پہ بات ہو رہی ہے تو اس لیے لوگ بہت ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ بھی، جیسے ایسڈ واقعات بھی ہوتے ہیں کہ ایسڈ پھینک دیا، ظلم کر دیا، قتل کر دیا. یہ سب جو ہوتا ہے، اس کے پیچھے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی فطرت، میری فطرت کس حد تک مسخ ہو جاتی ہے کہ اس کی پہچان نہیں رہتی، حالات کتنے اثر انداز ہو جاتے ہیں اس پر کہ وہ انسان جانور کی سطح پہ پہنچ جاتا ہے.
دیکھیے غوثیہ صاحبہ، دو انسان کی شخصیت میں پہلو ہیں. ایک تو وہ جو آپ نے فطرت کہی، اور ایک ہے مزاج، اس کا وہ فوری رد عمل کہ جو کسی خاص صورتحال میں اس کے اوپر غالب آ جاتا. یہ دو الگ الگ چیزیں. ایک آدمی غصے والا ہوتا ہے، اس کا مزاج میں یہ ہوتا ہے چڑچڑاپن، غصہ. انسان برا نہیں ہوتا. ایک آدمی دھیمے مزاج کا ہوتا ہے اور گھٹیا انسان ہوتا ہے. یعنی گھٹیا انسان کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بگاڑ دیتا ہے. تو اللہ معاف کرے، ایسڈ پھینکنا ہو، کوئی اور برائی ہو، ہدیے کے قتل کرنا، یہ بعض اوقات ایک وقتی تاثر اور مزاج کے بگڑے ہونے کی وجہ سے انسان سے ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس کی فطرت، اس کے اندر کا انسان جاگتا ہے، اس کے اندر شرمندگی پیدا ہوتی ہے. اللہ اس کو موقع فراہم کرتا ہے. اللہ دائیں بائیں سے اس کو ایسے پیغامات بھیجتا ہے جس سے کہ اس کے لیے اصلاح کو اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے، اور وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. تو آپ نے پوچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے. یعنی یہ تربیت کی خرابی ہے، حالات بگڑتے ہیں. انسان کو اپنے آپ کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے، لیکن انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی غلطی کرے اور پھر اس غلطی پر اڑ جائے. اب یقین جانیے آخرت کی پکڑ اس پر ہے. الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو انکار کیے چلے جاتے ہیں، ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جس کی اصلاح ہونی چاہیے. مزاج کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر اس کی ہونی چاہیے کہ خدا کے بندوں، جب کبھی بھی تمہیں اپنے رب کی طرف سے یہ موقع ملے، اور سب کو ملتا ہے، میں نے اسی جذبے کے تحت ان کو بھی یہ میسج کیا. یہ نہیں ہو سکتا انسان کے اندر خیال ہی نہ آتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ آتا؟ اگر نہیں آتا خیال تو اللہ تعالیٰ کس بنیاد پہ جواب دہ ٹھہرائے گا؟ تو یہ احساس پیدا کرنا چاہیے. اور جو اللہ کی دین کی دعوت دیتا ہے اس کو لالچ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جو خیر ہے وہ نمایاں ہو جائے. ہم تو لوگوں کو دشمن بنا لیتے. ارے بھائی، دشمن بنا کے کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، وہ چاہے تو سب کو فنا کر دے. اس نے تو اس امتحان میں ڈالا ہے، تم کو بھی ڈالا ہے، اس کو ان کو بھی ڈالا ہے. اپنی دعوت دیں، اور جو جس کی خامی کمزوری ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر اس انسان کی اصلاح کی کوشش کریں. معلوم ہے کون کس انسان کی؟ اپنی اصلاح کریں، اور دوسروں سے بھی بات کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں. اللہ خیر کرے. جی عدیل صاحب. سر ابھی فطرت کی بات ہوئی نا، اور ساتھ میں ہی خارج کی بات بھی ہو گئی کہ وہ بندہ جذبات میں آ کے یہ کر دیتا ہے. تو سر پھر اس پہ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ انسان جذبات اور یہ چیزیں یہ خارج سے لے کے اور فوری رد عمل کر دیتا ہے، اور جس کی نتیجے میں بہت بڑا کہہ لیں بلنڈر ہو جاتا ہے. اور تو پھر کیا یہ نہیں کہا جا سکتا، اور بعد میں خدا کی فطرت جو ہے اور وہ آواز اٹھاتی ہے اور وہ بعد میں آتی ہے، تو کیا یہ نہیں کہا جا سکتا پھر خارج جو ہے وہ خدا کی آواز سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان انسٹنٹلی کچھ بھی کر دیتا ہے اور بعد میں فطرت کی بات آتی ہے اور پھر بعد میں وہ توبہ بھی کرے جو بھی کرے، مگر جس وقت اس چیز کی ضرورت تھی، شاید اشد ضرورت تھی فطرت کی آواز اٹھانے کی، اس وقت خارج اس کے اوپر غالب آ گیا. تو کہ خدا کی آواز کمزور ہے، یا پھر خارج جو ہے وہ انسان کے اوپر بہت زیادہ غلبہ رکھ لیتا ہے؟ دیکھیے عدیل صاحب، آپ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے فاصلے پر ہیں، ورنہ پھر میں آپ کی پٹائی کرتا. لیکن گزارش یہ ہے کہ خدا کی آواز تو بڑی مضبوط آواز ہے. یہ تو قیامت کے روز پتہ لگے گا. آپ ذرا غور کریں کہ اس خدا نے اس دنیا میں اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اپنے آپ کو روکے ہوئے رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اس دنیا میں انسانوں کو جو اس نے آزادی دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ اس میں رکاوٹ نہ بنے.
آزادی کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ انتخاب کرے ان لوگوں کا کہ جو اپنی آزادی کو صحیح استعمال کر کے اس کی جنت کے مستحق بنیں گے، اور ان کو پکڑے کہ جو اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں گے۔ تو یہ جو میرے بھائی آپ نے کہا کہ مزاج غالب آ جاتا ہے، اور یہ کیا خدا تعالیٰ کی کمزوری ہے کوئی؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسانوں کو وقتی طور پر اس کا موقع فراہم کر دیا، اور یہی تو امتحان ہے۔ ورنہ یعنی اللہ کو اپنی قدرت کا آخری حد تک مظاہرہ اس دنیا میں کرنا ہوتا تو پھر تو وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو رتی برابر بھی کوئی دنیا نہ دیتا، ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف امتحان، اور اس امتحان میں وہ سب کو آزادی دیے ہوئے۔ یہ آزادی اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس میں وہ اس چیز کو بھی برداشت کرتا ہے کہ اس کے پیغمبروں کا انکار ہو جائے، اس کے نبی قتل ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ آزادی ہے کہ جس کی موجودگی میں اصل میں وہ بڑا فیصلہ ہونا ہے کہ جس کا اعلان قیامت کے روز ہوگا۔ یعنی کون ہے کہ جس نے اس آزادی کو صحیح استعمال کیا اور جنتی بنا، اور کون ہے کہ جو اپنی آزادی کو غلط استعمال کیے رہنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہو تو بہت اچھا ہے۔ چلیے جی، پھر ہمارا آج کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگر آپ حکم کریں گے تو اگلے جمعے کو پھر ملیں گے۔ آپ کے انشاءاللہ۔ وقت کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔